اے حبیب اگر تو سخت مزاج ہوتا، یہ جتنے تیرے چاروں طرف بیٹھے ہیں یہ سب تجھے چھوڑ کے چلے جاتے. لو کنت فظا غلیظ القلب، سورہ آل عمران، سورہ قلم. انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے تجھے اخلاق عظیم کا مالک بنایا. سورہ بقرہ. وقبل یستفتحون علی الذین کفروا، اے حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ دعاؤں پر دعائیں کر رہے تھے تیرے آنے کی. فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب تو آ گیا اور یہ تیری معرفت بھی حاصل کر چکے ہیں، کفروا بہی، معرفت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر. یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر رہا، براہ راست قرآن کی اتنی سادہ آیت. یا اگر کسی کی اردو اچھی ہو، عربی تو چھوڑے، اردو بھی اگر اچھی ہو تو اس آیت کا ترجمہ اس کے لیے واضح. انتظار بھی ہے، دعا بھی ہے. اور جب تو آ گیا، اور دیکھیے وہ مسئلہ بھی نہیں جو میں اکثر اپنی مجالس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، لیکن نہ آج کی مجلس میں اس کا وقت ہے نہ ہی اس عشرے میں وقت تھا. اور وہ یہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ صاحب ایمان کے لیے یہ بھی ہوتا کہ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ واقعاً یہ ہمارے امام برحق. جب روایتوں میں بار بار یہ بتایا گیا کہ امام کے آنے سے پہلے اتنے جھوٹے امام بنا کے کبھی دنیا، کبھی عالم اسلام، کبھی عالم تشیع کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ جو دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے، اتنے غلط بیانی کرنے والے آئیں گے کہ مومن حد سے زیادہ کوشش ہو جائے گا اور صحیح امام کے دعوے کو بھی فوراً قبول نہیں کر پائے گا. جس زمانے میں امام غائب ہوئے اسی میں 5 سال بعد آ جاتے تو مسئلہ نہیں تھا. لوگوں نے امام کو دیکھا ہوا ہے، امام کے چہرے کو پہچانتے ہیں، امام سے بات چیت کی بھی ہے، امام کی آواز کو پہچانتے ہیں. آج اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس احتیاط کی وجہ سے کہ بھائی میں کسی غلط فراڈیے، چیٹر، دھوکے باز، مکار، عیار کے ہاتھ میں نہ پھنس جاؤں، اس وجہ سے اصلی امام کے آنے کے بعد کوئی آدمی اگر ویٹ کرے تھوڑے دن کہ دیکھو اس نے فلاں نے دعویٰ امامت تو کیا لیکن تھوڑا انتظار کر لے کہ اس کا بعد میں نتیجہ کیا نکلتا. اگر صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں کسی غلط کو امام نہ مان لوں تھوڑی دیر احتیاط کرے تو روایتوں میں اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تعریف کی گئی. مومن کی پالیسی یہی ہونا چاہیے. بلکہ لفظ جو آیا ہلاک المستعجلون ونجا الصابرون، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، صبر کرنے والے یعنی انتظار، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی والے نجات پائیں گے. ہاں، امام کو پہچاننے کے بعد تو 1 سیکنڈ بھی انتظار یا ڈیلے کرنے کی گنجائش نہیں. آج 5 منٹ میں تاخیر سے آیا اور الغدیر نے جو اس پورے عشرے ٹائم کو مینٹین کیا، یہ 5 منٹ کی آج جو کوتاہی ہو گئی وہ دعائے کمیل کی وجہ سے. اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ہو ومن کادنی فقد ہو. تو آج کی رات دعائے کمیل میں بھی آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا کہ اے خدا جو ہمیں دھوکہ اور فریب دینا چاہے دے گا، دھوکہ فریب دیا جائے گا، چیٹنگ سے کام لیا جائے گا. ہر شب جمعہ یاد کرایا جاتا کہ اللہ سے کہو کہ اے خدا اس دھوکے اور فریب کو اسی پہ پلٹا دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا. کل رات کی مجلس کا عنوان کیا تھا؟ بغیر کوشش کے کوئی دعا قبول نہیں. لیکن
یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً یہاں پر ہماری کوشش بھی ناکام ہے جب تک کہ اللہ کی مدد ہم کو نہ ملے کہ دجال یا دجال بھی ایک کوئی تھوڑی، پتہ نہیں کتنے دجال آئیں گے، کہ یہ جو روایتوں میں خاص آخری امام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہر علاقے میں وہاں والوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے جھوٹا امام بنایا جائے گا۔ تاریخ میں ایسے جو گزرے بھی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جھوٹے امام صاحبان ایمان ہی میں کام کرتے، جھوٹے نبی کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ غدیر کے اعلان نے کم از کم شیعت کے پاس جھوٹی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جنہوں نے غدیر کو نہیں مانا ان کے یہاں آئے دن جھوٹے نبی آتے رہتے۔ ختم نبوت کے تحفظ کا سب سے بہترین طریقہ اعلان غدیر۔ کہ اب یہ ایک مسئلہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ مومن کو غیبت میں سائنس آف ظہور سے زیادہ، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ علامات ظہور، سائنس آف ظہور، کہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم کو اس سے دلچسپی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، لیکن اس سے زیادہ مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے ہم پہچانیں گے کیسے یہ امام صحیح امام ہے کہ نہیں۔ اور جیسا کہ اس موقع پر میں کبھی سلمان فارسی کا واقعہ سناتا ہوں اور ابو بصیر اسدی کوفی مرادی کا واقعہ، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، اور جو کہ میں اس عنوان پہ اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، اس لیے اگر یہ سوال آپ کے سامنے رکھ کر اس کا جواب دیے بغیر میں آگے بڑھ بھی جاؤں تو کم از کم میری مجالس سننے والا یہ نہیں کہے گا کہ مولانا جب آپ سولوشن پیش نہیں کر رہے تو پرابلم کریٹ کرنے کی کیا ضرورت۔ پورے اشرے میں نے اس پہ پڑھے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آئیے جس آیت کو میں نے آج اصل میں سرنامہ کلام بنایا، اس میں قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، جب وہ رسول آ گیا جس کو یہ لوگ پہچان بھی گئے۔ وہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی یہ دعا تو کر رہے تھے رسول کے آنے کی، جب پیغمبر نے دعوی نبوت یا دعوی رسالت کیا تو یہ کنفیوز ہو گئے، یہ پریشان ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سچا رسول ہے کہ جھوٹا رسول۔ اس لیے ان لوگوں نے ہیزیٹیٹ کیا یا انکار کیا، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا، انہوں نے معرفت حاصل کر لی، کفروا بِهِ، اس کے بعد بھی انکار کیا۔ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ تو خیر قرآن نے ایک اعلان عام کیا ہے، لیکن قابل توجہ بات یہ کہ اس آیت کو اگر پہلے والی آیت سے ملائیں اور پھر اس میں چوتھی آیت کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دیا جائے تو تمہید مکمل ہوگی۔ پہلی آیت کیا ہے کہ اے حبیب، تھوڑی سی عربی آپ کو توجہ دینا پڑے گی، اس لیے کہ بہرحال جو مجمع میرے پاس ہے بچے تو ہیں نہیں، یہ 3-4 بچے پتہ نہیں کس گھرانے کے ہیں کہ ان کی اردو بھی اتنی اچھی ہے اور یہ میری بات سمجھ بھی رہے، ورنہ بچوں کا پرابلم مجھے معلوم ہے۔ لیکن ذرا سا عربی کا ایک لفظ، قرآن کہہ رہا ہے لو کنتا فظا غلیظ القلب لنفضوا، بھاگ جاتے۔ اور سورہ جمعہ جو کل آپ کئی جگہ پہ سنیں گے، نماز جمعہ میں بھی، اور جو لوگ گھر میں فرادہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھنے کے عادی ہیں ثواب کی وجہ سے، عادت نہیں عبادت، کل ظہر کی نماز میں مستحب ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں کہ فرادہ پڑھیں سورہ جمعہ پڑھیں، اور یہ آپ کا ایک تجربہ ہوگا کہ اگر آدمی نماز زور سے پڑھے تو زیادہ توجہ رہتی۔ کل ظہر کی نماز مردوں کو زور سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو آپ قرآن نے آل عمران میں یہ اعلان کیا کہ اے رسول اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ بھاگ جاتے، اور سورہ جمعہ میں کہا کہ نرم دل ہے پھر بھی لوگ بھاگے، سخت دل ہوتا تو بھاگ جاتے، پھر کہا اور اے رسول تیرے اخلاق بہت بلند ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ دو باتیں جوڑو، اخلاق بھی بہترین ہے، سخت دل بھی نہیں ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، پھر بھی یہ لوگ تیرے پیچھے سے بھاگے۔
पैगंबर को रहमतुल लिल आलमीन, सॉफ्ट हार्टेड, इतना नर्म दिल बनाया ताकि लोग भागे नहीं। और फिर उसी कुरान ने गवाही दी कि इसके बावजूद लोग भागे। अब दो बातें हमारे सामने आई। नंबर एक, पैगंबर का इंतजार करने वाले मारिफत हासिल करके भी पैगंबर को छोड़ के चले गए, जो मारिफत हासिल कर। और दूसरी बात ये सामने आई कि अल्लाह ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली कि लोग रसूल के पास से भागे नहीं, दिल भी नर्म बनाया, अखलाक भी बेहतरीन बनाया, लेकिन उसी अल्लाह ने सूरह जुमा में गवाही दी कि फिर भी लोग भागे। एक जुमला मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये तसव्वुर ना आए कि वो कुरान की आयत थी और ये भागना तारीख है। भागना भी तारीख नहीं है, भागना भी कुरान है। वइज़ा रअौ तिजारतन और लहवा, बल्कि मेरे हिसाब से ये आयत मर्दों को जबानी याद होगी। पहली वाली आयत शायद कम सुनी, ये वाली आयत कि ये लोग लन फज़ू इलैया व तरकू का कायमा, तेरे पास से भागे और तुझे अकेला तर्क करके चले गए। तरकू, तुझे छोड़ दिया, तर्क कर दिया। अल्लाह ने इतनी एहतियात की, दिल नर्म बनाया, अखलाक बेहतरीन बनाया, फिर भी लोग भागे। तो अब ये हमारे सामने एक सवाल आया, और ये सवाल चूंकि हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है कि आखिर मासूम नुमाइंदे को छोड़कर लोग क्यों भागते, जबकि दिल भी उसका नर्म है, वो रहमत ही रहमत है, अखलाक भी उसका बेहतरीन है, और फिर भी लोग भागते आखिर क्यों? ये सवाल हमारा फ्यूचर क्यों है? क्योंकि हम भी एक मासूम नुमाइंदे का इंतजार कर रहे हैं, और आज की रात शब जुमा भी है, और ये शब जुमा खास जमाने के इमाम को याद करने की रात है। तो हमारा फ्यूचर यही है जो हिस्ट्री में गुजरा, और कुरानी हिस्ट्री किसी गैर मासूम के कलम से लिखी हुई तारीख नहीं। अब देखिए कि आखिर क्यों भाई फुला आलिम है, लोग उनकी मजलिस नहीं सुनते, बड़ी सख्त पढ़ते। इस जुमले में मैं नहीं आता हूं, इसलिए कि जुमला शुरू हुआ आलिम, मैं तालिब इल्म, लेकिन बहरहाल मैं तो बात कर रहा हूं उलमा की भी मजलिस नहीं सुनते, बड़ी सख्त पढ़ते। कुरान ने यहां पहले ही कह दिया कि दिल नर्म बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक अजीम का मालिक तुझे बनाया, और फिर भी भागे। ये जो कुरान असल हमें इस नतीजे की जानिब ले जा रहा है। अल्लाह का रसूल ऐलान रिसालत जब कर रहा, तो पहले तो पैगंबर ने एक उसूल ऐसा हमारे सामने दिया। हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मकामहू, हिंदो पाक की तारीख में उर्दू मेंबर का गालिबन सबसे बड़ा नाम, या ये है कि हम ये कह सकते हैं कि शमसुल उलमा मौलाना सिफ्ती हसन साहब अल्लाहु मकामहू के बाद उर्दू मेंबर को इतना बड़ा खतीब कोई नहीं मिला। और बकौल मेरे एक रूहानी उस्ताद मौलाना अजहर हसन जैदी के, कि मैं तो फरमाते हैं कि हम तो यूपी के रहने वाले, हमारी औरतें तक यह कहा करती थी कि दक्कन की जानिब से जो अबर उठता है वह बगैर बरसे आगे नहीं बढ़ता। तो हैदराबाद दक्कन का एक ऐसा इल्म का और फजल का अबर जिसने पूरी उर्दू दुनिया पे अपने असरात छोड़ दिए, उनकी एक बल्कि जिंदगी की आखिरी मजलिस यानी टेलीविजन वाली, यकीन मास्टरपीस शाहकार जिसे कहा जाता, कि हमारे बड़े बड़े खुतबा और उलमा। मौलाना बहक गए, कहां से कहां जा रहे हैं? नहीं, मैं आ रहा हूं जिक्र रिसालत पर। हाँ, एक चीज की माजरत मैं कर लूं, मेरे इख्तियार में ये नहीं है, मेरी ताकत में नहीं है, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर कि मैं एक मजलिस में दो मासूमों के हालात जिंदगी बयान कर सकूं। मसाइब तो दोनों के पढ़ना है क्योंकि रात दोनों की, लेकिन तारीख के एतबार से आज रसूल खुदा का जिक्र है, आका हसन का जिक्र कल होगा। एक तकरीर में ये दोनों को समोया कम अज कम मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब उनकी एक तकरीर शाम करीबा टेलीविजन पे, जो आखिरी शाम करीबा हजरत अल्लामा रशीद तुराबी ने पढ़ी थी, यकीन। और इतनी बार पाकिस्तान टेलीविजन ने उस मजलिस को
بار بار ٹیلی کاسٹ کیا ہے کہ باقاعدہ سننے والوں کو اس کے پورے پورے جملے زبانی یاد. اس میں کوئی جملہ آتا ہے جو ابراہیم و اسماعیل کے حوالے سے، مگر وہ پیغمبر کی ساری سیرت ہے، اور یہ جملہ بیان کر کے میں اپنے 2 دن کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. یہ آج کی تقریر موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قرآن کہہ رہا حکم آیا اس کو ذبح کرنا. بھئی حکم خدا جس کو دیا جائے اس کو عمل کرنا ہوتا، کسی سے پوچھنا یا مشورہ، حکم خدا میں مشورہ نہیں چلتا ہے جیسے ہمارے ساتھ اکثر ہوتا. حج کے ساتھی آتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ حج پہ جانا، ہم نے کہا پہلی شرط یہ کہ آپ کو تقلید کرنا ہوگی. کیا چیز ہوتی ہے تقلید؟ تو ذرا سن کو قاعدے سے سمجھایا جاتا، قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں تقلید تو ضروری، اب تقلید کیجئے. کہا کہ اب یہ ہم کل آ کے بتائیں گے کہ تقلید کریں گے کہ نہیں. کیوں بھائی؟ کہا پہلے بیوی سے پوچھنا ضروری ہے، اس سے پوچھیں گے تقلید کرنا ہے کہ کرنا ہے تو کس کی کرنا. داڑھی رکھنا ہے، پہلے بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری طرف سے اجازت ہے کہ اجازت نہیں ہے. یہ اسلام میں یہ سب نہیں چلتا. جس کے لیے حکم خدا ہے اس کو عمل کرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، مشورہ لینا بھی مانی دارت. حکم خدا ہے، عمل کرو. اللہ کا رسول قرآن کی گواہی ہے. ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ توہین کی حد تک حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کی حد تک. بھئی فلاں چیز قرآن میں دکھائیے کہاں لکھی ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، قرآن میں دکھائیے، خمس قرآن میں دکھائیے، تقلید قرآن میں دکھائیے، اور سب سے بڑھ کے بیچاری داڑھی. لفظ داڑھی کا لفظ آیا تھا نا، اس لیے قرآن مجھے یاد آ گئے. قرآن میں دکھائیے. اور اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ حدیث کی صریحاً توہین کی جا رہی ہے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. اتنی ساری باتیں میں چھیڑ کے اپنی ساری تقریر کو نامکمل نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس میں ایک چھوٹی سی بات. اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی منزل پہ اگر آپ آئیے، عقیدے کی منزل پر عقیدہ کیا ہے کہ 2 قرآن ہیں. ایک قرآن صامت ہے جو کاغذ پہ چھپا ہوا ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ایک قرآن ناطق ہے جو 12 امام کی شکل میں اللہ نے ہم کو دیا. اور صفین کے میدان میں مولا کا جملہ تھا جب حاکم شام معاویہ نے نیزوں پہ قرآن بلند کی اور کہا فیصلہ قرآن سے ہوگا. علی کا آدھا لشکر کہنے لگا، قرآن بیچ میں آ گیا. علی کہتے رہے ادھر مت جاؤ، میں قرآن ناطق تمہارے درمیان ہوں، میری بات تو سنو. کہا کہ ہاں ہمارا عقیدہ. تو اب لوگ کہتے دکھائیے کس قرآن میں لکھا ہے داڑھی کہاں ہے. میں کہتا ہوں قرآن صامت چھوڑیے، میں آپ کو پورے کے پورے 12 قرآن ناطق میں دکھا دوں گا. ایک نہیں، پورے 12 قرآن ناطق. کوئی امام ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا جب ضد آتی ہے تو آدمی کس منزل پہ اتر آتا. ایک صاحب نے کہا ہاں مولا علی کی بھی داڑھی نہیں تھی. اب میں اس سے آگے کیا بولوں؟ ایسے آدمی سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. 8ویں امام کا وہی جواب جو راسل جالود کو دیا، مولا علی کا وہی جواب جو حسن بصری کو دیا. لیکن قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہوا. یہ جو ہمارے یہاں ایک عام سی بات ہوتی، قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے اخلاق کا کتنا تذکرہ کیا. اب تک تو ہماری ساری گفتگو اسی نقطے کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ ایک طرح سے ہم آگے بڑھے ہی نہیں. پیغمبر کے اخلاق کی قرآن تعریف کر رہا. یہی پیغمبر کیا تاریخ کا مانا ہوا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایران کے بادشاہ کسرا کے 2 ایمبیسڈر مدینے آئے تھے اور رسول خدا کے سامنے پہنچے، پیغمبر نے ایک مرتبہ چہرہ پھیر لیا، ان کو دیکھا بھی نہیں. ایران کا بادشاہ کسرا اس کا ایمبیسڈر آتا، وہی خسرو پرویز بادشاہ کا نام، کسرا تو لقب. اللہ کے رسول کا خط گیا تھا. پہلے تو اس نے خط کو چاک کیا، خط کے 2 ٹکڑے کیے. تبھی تو اس کی پوتی نے کہا کہ میرے دادا کے اس گناہ کا نتیجہ آج اس کی اولاد کو دیکھنا پڑ رہا ہے. کون پوتی؟ جناب شہر بانو. جب مدینے آئی تھی یہی جملہ کہا تھا کہ آج اس خاندان کی جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے،
یہ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے خط کا احترام نہ کیا. خط کا احترام نہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے. تو جو خود پیغمبر کی ذات کا احترام نہ کرے، جو توہین رسالت کے گناہ کا ارتکاب کرے، وہ اللہ کا رسول جس کا اللہ کو اتنا خیال ہے. ذرا آگے کے پنکھے بھی چلا دیجئے اس کو چھوڑ کر، ورنہ یہ مائک جو ہے نا گڑبڑ کرے گا. تو خلاصہ یہ، وہ رسول رحمت للعالمین، خلق عظیم، قرآن نے کہا نرم دل. ایران کے بادشاہ کے 2 سفیر آئے، اس نے خط تو پھاڑ دیا، لیکن یمن کے گورنر کو خط لکھا. یہ آدمی کون پیدا ہو گیا عرب کے علاقے میں کہ جس کو اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے نام خط بھجوایا. اور اس کو اصل غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ پیغمبر نے خط لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الفارس، من محمد الی کسریٰ، یہ رسول کی جانب سے ہے بادشاہ فارس کے لیے. اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد. یہ کون پیدا ہو گیا؟ اور اس کے یمن کے گورنر کے ایمبیسڈر ہے. پیغمبر نے یہ کہہ کے منہ پھیر لیا، ویلکما من امرکما بہذا. یہ وفات رسول خدا کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں. مولانا جہاں جہاں وفات کی مجلس ہوگی اکثر جگہوں پر رسول کے دشمنوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہوگا. آپ تو رسول کے چاہنے والے اور ماننے والے جو پتہ نہیں کس طرح یہاں کے بیٹھ کے آپ انہی کو برا کہہ رہے. کیسے یہ اگلا جملہ، پیغمبر نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں. کس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ میرے پاس بھی آ رہے تو داڑھی کو منڈوا کے آ رہے ہو؟ وہ دونوں داڑھی منڈے تھے، شیو. صاحب خلق عظیم رحمت للعالمین لا کنت فظا غلیظ القلب، نرم دل رسول. مگر ایک منزل آتی ہے کہ پیغمبر نے کہا میں ایسے چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں. وہ رسول جو دنیا میں تو ابو جہل و ابو لہب کو بھی دیکھ لیتا، قیامت میں رسول کی شفاعت کا حقدار صرف صاحب ایمان رسول و اہل رسول کو ماننے والا بنے گا. لیکن دنیا میں ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ کو بھی پیغمبر دیکھ لیتے ہیں، ان کا چہرہ پھیرا. اور وہ بھی جو سفیر بن کے آئے صرف اس لیے کہ شریعت کی اہمیت اور واجبات کا ایک پیغام دینا تھا. اب وہاں پہ میری بات جانے والی ہے، مگر وہاں تک بھی یہ بات پہنچنے والی، مگر بات یہ اس لیے نکل آئی کہ داڑھی میں اکثر مرد حضرات اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ بغیر بیوی کے مشورے کے قدم کیسے اٹھایا جائے. بلکہ پتہ نہیں کتنی داڑیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اس لیے شیو کر دی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی داڑھی نہیں اب رکھنا، رکھی بھی داڑھی ہے. چلے ماں باپ سے تو پھر بھی آدمی جنگ کر لیتا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، لیکن بیوی تو بہرحال خیر. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ حکم خدا میں کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا. آرڈر از آرڈر. ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تمہیں بیٹا ذبح کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سامنے بٹھا کے کہا کہ یا بنی مجھے یہ بتا، فانظر ماذا تری انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں نے حکم خدا خواب میں پایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا مشورہ کیا ہے. حکم خدا ابراہیم کو ملا، اسماعیل کا کوئی تعلق ہی نہیں اس حکم خدا سے. اب 2 دن اتفاق سے ابراہیم اسماعیل حاجرہ پر بھی بات ہوئی. اب حضرت علامہ رشید ترابی کا انداز بیان تو میں کہاں سے لاؤں؟ جائیے گا تو آپ کو ایک روحانی مزہ آئے گا، لیکن جو اس میں ایک حدیث امام کے حوالے سے بات کی گئی، یہ ابراہیم اسماعیل کو بٹھا کر مشورہ کس بات کا لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہیں؟ انی اذبحک، میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے خدا جو اے بابا جو خدا نے حکم دیا ہے آپ حکم خدا پہ عمل کریں. بیٹے نے تو وہی مشورہ دیا جو ایک نیک اور سعادت مند بیٹا دے گا. ابراہیم نے پوچھا کیوں؟ اب یقین یعنی مجلس کا عنوان بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ جو چند مجلسیں مرحوم علامہ رشید ترابی کی ویڈیو پر آ گئی ہیں ان میں یقین بھی ہے. اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علامہ کا وہ اشرا بھی سنا ہوگا، سیرت رسول. 10 تقریریں، اور کیا تقریریں، آپ سنیے تو اندازہ ہوتا رسالت پہ کس انداز سے یہ بے مثل خطیب بول رہا. مگر بات بہت پھیل رہی ہے. اب امام کی ایک حدیث کی روشنی میں اس تقریر میں جو جواب دیا گیا
وہ یہ ہے کہ ابراہیم کو حکم خدا تھا، ابراہیم اگر اسماعیل کو لے جاتے اور لے جا کے ذبح کر دیتے، شاید شروع میں تو اسماعیل کو پتا بھی نہ چلتا ہو کیا رہا، بھئی نئے کپڑے پہنا کر دعوت میں لے جانا یہ کہہ کے لے جا رہے، مگر ابراہیم حکم خدا پہ عمل کر دیتے، اسماعیل کو کوئی اجر و ثواب نہ ملتا، اس لیے کہ اچانک جو حادثہ سانحہ آپ پر گزر جائے ثواب اس کا نہیں ملتا۔ باپ کی خواہش یہ تھی کہ جو عمل میں کر رہا ہوں ثواب میں میرا بیٹا بھی برابر سے شریک ہو، اس لیے اسے بھی بتایا اور اس کا بھی مشورہ لیا، تاکہ اب حکم خدا کا عمل دونوں مل کے کر رہے ہیں اور ثواب دونوں کو مل رہا، لوگوں کو ثواب میں شریک کرنا، یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ چوتھے امام کے سامنے جب کبھی کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو چوتھے امام سے مدد کی درخواست کرنے آیا، مولا قرضہ بہت ہے، مولا بیماری ہے، مولا گھر میں فاقہ ہے، تو امام خالی اس کی مدد نہیں کرتے، کہتے میں شکر گزار ہوں اس کا کہ اس نے میرے مال کو آخرت میں منتقل کیا بغیر کسی کمیشن اور بغیر کسی فیس کے۔ جو غریب کو آپ دیں گے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا اور کئی گنا ہو کے ملے گا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اپنا مال ٹرانسفر کریں، پیسے ٹرانسفر کریں، کچھ نہ کچھ تو چارجز دینا پڑتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو میں اس کو دے رہا ہوں یہ ثواب میں مجھے شریک کر رہا ہے، یہ کئی روایتوں میں آیا۔ تو آپ پیغمبر اکیلے بھی رسالت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، آقا حسین اکیلے بھی کربلا کا جہاد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایک طریقہ بتا رہے کہ معاشرے میں کس طرح سے کام کیا جاتا۔ اور یہ جملہ اگرچہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے لیکن الغدیر میں اب تک نہیں پڑھا، اور جیسا کہ میں 3 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ فی الحال آنے والے کئی سالوں کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ہیوسٹن آنے کا، تو ایک طرح سے یہ آخری میری 3 تقاریر ہیوسٹن میں، تو یہاں پہ یہ پرانی بات پڑھ رہا ہوں لیکن پھر عرض کر دوں الغدیر میں نہیں پڑھی، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول طریقہ رسالت، دیکھیں رسول کی تبلیغ کا طریقہ، اور یہی حسین کا طریقہ رہا، اور یہی زمانے کے امام کا طریقہ بنے گا، اور یہی جناب حاجرہ کا پیغام بنے گا، یہی ثانی زہرا کا پیغام بنے گا جو 4 دن سے میں باتیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول نے تبلیغ رسالت شروع کی، قرآن نے پیغمبر کی جو تینوں خصوصیات بتائیں ان کے ساتھ نرم دل، رحمت، اخلاق عظیم۔ بھائی ہم لوگوں کی تبلیغ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنے لٹھ مار انداز میں آپ تبلیغ کرتے، کون اثر قبول کرے گا؟ کسی کو عمل بھی کرنا ہے تو آپ کا انداز ایسا ہے کہ ضد پیدا ہوتی، لیکن رسول اور یہ تینوں پیغمبر کی خوبیاں اور خصوصیتیں بھی قرآن بتا رہا۔ اب مخالفت اور مختلف انداز سے، یعنی زبانی پروپیگنڈا بھی ہوا، میڈیا بھی استعمال کیا گیا، ریومرز بھی اڑا دی گئی، وہی صحیح بخاری کی حدیث کی خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ نے لات و منات و عزا کے آگے سجدہ کر لیا۔ تو اب یہ ہے اس کے ساتھ فزیکل ٹارچر بھی ہوا، یعنی ہر جتنے بھی طریقے کسی کی مخالفت کے ہو سکتے ہیں، مگر ان میں 3 ایسی باتیں جو قرآن نے بھی کوٹ کی ہیں لیکن ہم اس کو بہت سرسری پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ بہت قابل توجہ ہے وہ مسئلہ۔ پیغمبر پہ الزامات لگائے گئے جن میں ایک الزام یہ تھا کہ یہ شاعر ہے، اور ایک الزام یہ تھا یہ ساحر، میجیشین، جادوگر، اور ایک الزام یہ تھا یہ مجنون ہے، میڈ پرسن، پاگل۔ وہی جس آیت کو میں نے آج بھی سرنامہ بنایا، انکا لعلی خلق عظیم، اس سے پہلے کی آیت وما انت بنعمت ربک بمجنون، تو پاگل یا میڈ پرسن نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 الزام لگائے گئے، شاعر، جادوگر اور مجنون، اور بہت سرسری ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی جب 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے کو جب برا بھلا کہا جاتا ہے تو سوچ سمجھ کے تو آدمی برا بھلا نہیں کہتا، جو زبان پہ آ گیا اول فول بک دیا۔ مولا کا فرمان ہے جسے لوگوں نے ارسطو سے ملا دیا، اس سے کا آغاز پاگل پنے سے ہوتا ہے، اختتام ہمیشہ ندامت و پشیمانی پہ ہوتا۔ تو غصے کے عالم میں تو آدمی پاگل ہو رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شاعر، یہ پیغمبر پہ الزام لگایا، یہ کیا الزام ہے؟
شاعر تو کوئی الزام نہ ہوا. کہا کہ یہ 3 الزام ایلیگیشن ایکوزیشن نہیں ہے, یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت ایک کام ہو رہا, اور وہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو رسول خدا سے دور کرنا. ایک جملہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں جھوٹا امام ہر علاقے میں وہاں والوں کے مزاج کے حساب سے بنایا جائے گا. جیسا وہاں والوں کا مزاج ہوگا اس ٹائپ کا وہ جھوٹا امام بنا کے لایا جائے گا. اب یہ جملے کی تشریح میں بھی 10 منٹ گزر جائیں گے, تو چھوڑیے اس کو. بڑا پڑھا لکھا بافہم مجمع, اس کی سب سے بڑی دلیل ان کا انتہائی خاموش مؤدب ہو کے یہ بات سننا. تو یہ پڑھے لکھے آدمی کی خاصیت ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ شاعر, جادوگر, پاگل, یہ 3 الزام لگائے گئے. ثانیہ زہرا کا جہاد, شہزادی سکینہ کا جہاد, یہ سب جو چل رہی ہے گفتگو آج جا کے اس موضوع میں جمع ہو رہی. اس کے لیے ذرا سا عرب کا ماحول سمجھنا. عرب میں شاعری ویسٹیج آف ٹائم, یعنی شاعر کیا ہے, شراب اس نے اٹھائی, خالی رنگ پسند آ گیا, ابھی پی نہیں, پینے کے بعد تو ٹن ہو جائے گا, پھر شاعری کا وقت کہاں ہوگا. ابھی رنگ اس کی سمجھ میں دیکھا, اس 200 اشعار کا قصیدہ شراب کے رنگ پہ لکھا. اب اس میں ہوگا کیا, صرف لفظوں کا کھیل. گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑے کی رفتار پسند آئی, 1000 شعر کا قصیدہ لکھ دیا. اب یہ گھوڑے کی رفتار 2 شعر 3 شعر سمجھ میں آتے, یہ 1000 شعر میں سوائے لفظوں کے الٹ پھیر کے اور کیا ہوگا. تلوار نیام سے نکالی, چاہے وہ تلوار چلانا جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو, یا عربوں کے لباس کا ایک حصہ ہوتا. جو آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یمنی عورتوں نے اپنے شوہروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا ایک کثرت کے ساتھ. کہاں تک گالم گلوچ سنیں گی, تو کہاں سے ذبح کرتی ہے. کہا وہ جو لباس میں خنجر ایک آرائش کے لیے ہوتا, جس سے وہ اخروٹ بھی نہیں توڑ سکتے, لیکن بہرحال تلوار نکالی, اس کی دھار پسند آ گئی. 2000 اشعار. اب اس میں کیا ہوگا 2000 اشعار. تو خلاصہ یہ کہ عربوں کی شاعری ویسٹیج آف ٹائم. چنانچہ عربوں میں جو کچھ پڑھے لکھے بھی تھے, یہ سارے جاہل بدو عرب نہیں تھے. عربوں میں ایک انٹلیکچوئل طبقہ تھا, کم تھا لیکن تھا, اور یہ ان کی اکثریت اسلام سے پہلے ہی بت پرستی چھوڑ چکی تھی. ایک لسٹ آتی ہے ہمارے یہاں کہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے وہ لوگ جو اپنے مذہب کو خدا حافظ کہہ چکے تھے, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سبسٹیوٹ کیا ہے. بت پرستی ان کی عقل قبول نہیں کر رہی, پھر اصلی مذہب کیا ہے. جیسے ابو ذر غفاری اس میں سر فہرست, اسلام سے پہلے ہی بت پرستی کو چھوڑ چکے. تو یہ پڑھے لکھے دانشمند, ان کو خبر ملے کہ مثلا ایک آدمی آیا اور وہ نبوت ایک نیا دین لے کر آیا, تو یہ تو ان کا سوال تھا کہ بھائی ہمارا مذہب غلط ہے تو صحیح کون سا. یہ دوڑ کے جائیں گے, پہلے سے پروپیگنڈا آگے آ رہے, وہ تو شاعر ہے. پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, ان کے پاس فالتو ٹائم نہیں. شاعر سنیں گے کہیں گے وہاں جانا ہی بیکار. پھر کہا گیا کہ یہ پاگل. پاگل کس کے لیے ہے؟ بڑے لوگ پاگل سے ہمدردی کرتے, بچے پاگل سے ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے. ہمارے کراچی کا تو ایک عام طریقہ کہ کسی آدمی کے بارے میں بچوں کو بتا دیجئے کہ بیٹا یہ پاگل ہے, بچے اس طرح تالیاں پیٹتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی واقعا پاگل بن کے رہ جاتا ہے بچوں کے ہاتھ میں. اور کہا گیا کہ جادوگر, یہ بہت اہم لفظ ہے, اس میں وہ واقعہ اشارتاً آ رہا ہے جس کا 2 دن پہلے وعدہ ہوا. کہا کہ یہ ساحر ہے, میجیشین, جادوگر. اور ان تینوں میں شاید سب سے زیادہ ذرا سینسیبل قسم کا ایلیگیشن یہی. کہا کہ جادوگر. جادوگر کیوں کہا؟ جادو عورتوں کی بڑی کمزوری ہوتی, عورتیں جادو سے گھبراتی بھی بہت ہیں, ضرورت پڑے تو جادو کرواتی بھی ہیں, لیکن وہ ایک بات کا ٹاپک. گناہ کبیرہ میں ہے کہ نہیں؟ ایک بیوی نے صرف اپنے شوہر کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے جادو کروایا. پیغمبر کے پاس آئی, پیغمبر نے مسجد سے نکال دیا, دور ہو جا میرے پاس سے. عذاب خدا اس طرح تیرے ساتھ چل رہا ہے کہ اگر میری مسجد میں رہی تو کہیں مسجد میں یہ عذاب خدا نہ آ جائے. شہید دستغیب شیرازی کی گناہ کبیرہ کی لسٹ دیکھیے, شاید 15 یا 16 نمبر کا گناہ جادو, اس میں یہ حدیث. اور اس پر جو ایک اعتراض ہو سکتا کہ رسول بڑے سے بڑے گناہگار کو اس طرح کیوں نکال رہے ہیں, اس کا جواب بھی ہے وہیں پہ.
میں نے اس لیے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعہ تو سمجھ میں نہیں آتا، تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹوں. لیکن جادو، عورتیں بہت گھبراتی ہیں. یعنی اگر کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ جادوگر ہے، کسی علاقے کے بارے میں پتا چل جائے. 60s کے اندر ناظم آباد میں مکانات کی بڑی قلت تھی، بڑی مشکل سے مکان کرائے پہ ملتا تھا. ایک مکان ہمیشہ خالی رہتا تھا جس کے سامنے سے میں اپنے اسکول پڑھنے جاتا تھا. بھئی یہ کیوں خالی ہے؟ کہا کسی محلے والوں کی دشمنی ہو گئی مالک کے مکان سے، انہوں نے خبر پھیلا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی جن رہتا ہے، چڑیل رہتی ہے، کوئی صاحب رہتے ہیں، کوئی سرکٹا بھوت رہتا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ کہ جب کوئی مکان دیکھنے آتا بھی ہے کہ یار فضول باتیں ہیں، سستا مکان مل رہا لے لو، اس کے گھر کی عورتیں گھبرا جاتی کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کی زندگی پیاری ہے، ہماری بیٹی پہ جن ون چڑھ گیا تو اتارے گا کون، اسے ہمیں نہیں چاہیے مکان. کیا وہ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے کٹے کان یا ٹوٹے کان جو بھی ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو عورتوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. نہ خود جائے جادوگر کے قریب، نہ بچوں کو جانے دے. اور دیکھیے اس کی دلیل وہ واقعہ، اللہ کے رسول اعلان رسالت کے بعد، آج رسول اللہ کا بیان ہے، اعلان رسالت کے بعد مکے کی ایک گلی سے گزر رہے، دیکھا 80 سال کی ایک بوڑھی عورت جس سے چلا نہ جائے، پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. پانی کی مشک کبھی اٹھا کے دیکھیے، پانی کتنی بھاری چیز کا نام. ایسا لگ رہا ہے اس کے گھر میں مرد تو مرد، کوئی جوان عورت بھی نہیں، ورنہ 80 سال کی بڑھیا کو پانی کی مشک نہ اٹھانا پڑتی. اور پانی ضرورت کی چیز بھی. پیغمبر آگے بڑھے اور کہا کہ اے ضعیفہ یہ مشک مجھے دیجئے، میں اٹھا کے آپ کے گھر لے جاتا ہوں. اس نے دیکھا 50 سال کا ایک مرد شریف، دل نہیں چاہ رہا تھا پیغمبر کو زحمت دے، لیکن خود اپنی حالت ایسی نہیں ہے کہ پانی کی مشک گھر تک لے جائے. پیغمبر کے حوالے کیا، پیغمبر نے یہ مشک اٹھا کے اس کے گھر پہنچائی. اس نے پیغمبر کو دیکھا 80 سال میں جو مکے میں رہ رہی، دوستیاں رشتہ دار نہ ہو تب بھی پڑوس جاننے والے، پیغمبر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اے شخص تو نے میرے ساتھ اجنبی ہونے کے باوجود اتنی ہمدردی کی، اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تیرا کسی طرح بھی احسان اتار سکوں. کچھ پیسے بھی ہوتے تو کسی مزدور سے پانی منگواتی. اب میرا دل چاہتا ہے کہ مکے کے اس خونخوار ماحول میں تو جیسا شریف آدمی اپنی شرافت کے ساتھ باقی رہے، تو میرا ایک مشورہ مان لے، اور وہ یہ کہ مکے میں آج کل ایک جادوگر آیا ہوا، اور جہاں اس کا جادو پہنچا، جھگڑے، ہنگامے، فتنہ، فساد، لڑائی، دنگے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تیری شرافت ختم ہو کے رہ جائے گی، تو بھی ویسا ہی بن جائے گا. پیغمبر نے سر جھکا لیا، کہا اے ضعیفہ آپ کے مشورے کا شکریہ، مگر میں اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. گھبرا گئی. بیٹا تو ویسے بزرگوں کی بات ماننے والا، بڑا شریف، بڑا سعادت مند نظر آ رہا ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ مجھ ہی کو مشورہ دے رہی ہیں. بے اختیار اس نے کہا کہ پھر تو نے یہ میری مدد کیوں کی؟ جادوگر ہے، جھگڑا ڈلوانے والا، فتنہ کرنے والا، فساد کرنے والا، پھر تو نے میری مدد کیوں کی ہے؟ کہا جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام میں یہ ہے کہ ہر غریب، پریشان حال اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے اجنبی ہو. یہ بت پرست عورت کلمہ اسلام نہیں پڑھا، ورنہ پیغمبر کے بارے میں جملہ نہ کہتی. اللہ کا رسول تو کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست کے بارے میں بھی یہ کہے کہ میرے پیغام کی بنیاد. یاد رکھیے مکے کا جب کا یہ واقعہ ہے، نماز واجب نہیں ہوئی، روزہ نہیں آیا، حج نہیں آیا، خمس نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں آیا، شراب حرام نہیں ہوئی، حجاب واجب نہیں ہوا، گانا حرام نہیں ہوا، لیکن پریشان حال کی مدد واجب ہو گئی. یہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے. جس دنیا میں آج کل آپ رہ رہے ہیں، آئسولیشن کی دنیا، یا شیخ اپنی دیکھ آج کی دنیا کا اصول، بیٹے کے پاس باپ اور ماں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. مگر یہ اسلام نہیں. اسلام اگر آج کوئٹہ کے اندر اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اور اگرچہ ابھی پوری تفصیل نہیں آئی، مگر 121 شہادتوں کے بارے میں اندازہ ہے کہ 90% صاحبان ایمان علمدار روڈ، 2 امام باڑوں کے بیچ میں جو بم کے دھماکے ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور کا علاقہ، اور ہم تو انڈیا کے رہنے والے، ہمارا پاکستان سے کیا تعلق. اسلام کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ غریب، پریشان حال، مستضعف، کمزور جہاں بھی ہو، وہاں تمہیں اس کی مدد کرنا ہے. اللہ کے رسول نے خالی زبان سے نہیں کہا، ایک بت پرست بڑھیا کے پانی کی مشک اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچائی.
تو یہ لفظ جو آیا کہ یہ جادوگر، یہ اسی لیے آیا کہ عورتیں پیغمبر کا نام سن کے گھبرا جائے، اپنی اولاد کو بھی رسول کے قریب نہ جانے دے، جادو کر دے گا۔ شاعر کہا تھا کہ پڑھے لکھے سمجھدار انٹلیکچوئل پیغمبر سے دور ہو جائے، جادوگر کہا تھا کہ عورتیں پیغمبر کے پیغام سے دور ہو جائے، پاگل کہا تھا کہ بچے پیغمبر کے پیغام سے دور ہو جائے، اور پیغمبر نے کہا اب تمہارے میڈیا وار کا اور پروپیگنڈے کا کاؤنٹر بھی میں اسی طرح کروں گا۔ تم نے شاعر کہا تاکہ پڑھے لکھے میرے قریب نہ آئیں، میں تبلیغ اکیلے کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے چچا ابو طالب، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اگر محمد شاعر ہوتا تو ابو طالب جیسا پڑھا لکھا انسان رسول کا ساتھ نہ دیتا۔ تم نے مجھے جادوگر کہا تاکہ عورتیں میرا پیغام نہ سنیں۔ اے میری شریک حیات خدیجہ، میں اکیلے بھی اسلام پھیلا سکتا ہوں، لیکن تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اگر محمد جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی عورت محمد کا ساتھ نہ دیتی، اور تم نے مجھے پاگل کہا تاکہ بچے میرا پیغام نہ سنے۔ اے میرے 10 سال کے بھائی علی، جب تک کہ تو شریک کار رسالت نہیں بنے گا اس وقت تک اسلام کا پیغام نہیں پھیلایا جائے گا۔